اب اس کے بعد عزیزم مولانا حافظ محمد ریحان اثری حفظہ اللہ خطیب جامع مسجد رحمان گاجوا کا بیساکھا پٹنہ سے گزارش ہے کہ آپ آئیں اور ہمیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما، اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین. حاضرین مجلس، اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام اور مہمان اعزاز، خصوصی مہمان اور برادران اسلام، معصوم بچے، پردہ نشین اور ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اس احکم الحاکمین کے لیے ہے جو ہم سب کا بلکہ پوری کائنات کا خالق و مالک، مربی و پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی لائی ہوئی شریعت کے ہم تابع ہیں. قبل اس کے کہ میں اپنی اصل بات کہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہوں کہ بار الہ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. دیکھیے، اس وقت ملک کے جو حالات ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں، کسی سے ڈھپے چھپے نہیں ہیں. ہر آدمی ملک کے حالات کو اچھے طریقے سے جانتا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے کہ ملک میں کیا چل رہا ہے اور کیسی پلاننگ اور سازشیں ہو رہی ہیں. خصوصی طور پر مسلمانوں کے خلاف طرح طرح سے سازشیں رچی جا رہی ہیں. ایسی سچویشن میں، ایسے حالات میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیوں ایسے حالات پیدا ہوئے، اور یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. ہم لوگ جب حالات بگڑتے ہیں تو پروٹیسٹ اور احتجاج کرتے ہیں. احتجاج کرنا، پروٹیسٹ کرنا یہ سیکنڈری چیز ہے. اس سے پہلے کہ ہم فرسٹ چیز کو اپنے اندر پیدا کریں، اپنے اعمال کی درستگی کریں، اپنے آپ کی
کی اصلاح کریں کہ ہمیں اس سے پہلے کہ ہمارے حالات خراب ہو جائیں، بگڑ جائیں۔ الحمدللہ حالات چاہے جیسے بھی ہیں، ابھی بھی بہت وقت ہے اور اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں آپ دیکھیں، ورنہ آپ ساؤتھ ایریے میں اور باہر دیکھیں طرح طرح کے پروٹیسٹ اور احتجاج ہو رہے ہیں، نفسی کا عالم ہے۔ ایسے سچویشن میں، ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اٹھائیے تاریخ اندلس، پڑھیے تاریخ کو، دیکھیے کیسے حالات اور کیوں ایسے حالات آئے، ان کے اندر کیا چیز تھی، کیا وہی چیز آج ہمارے اندر پائی جائے تو ہمیں کون سے ایسے سرخ پر لگے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ تاریخ اندلس اٹھائیے، دیکھیے، اس کو پڑھیے۔ ایسی مساجد ہیں جن مساجدوں کو خنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا ہے، مسلمانوں کی قبرستان کو خنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور وہاں بار کلب ڈانس بنائے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہی چیز آج اگر مسلمان، ہندوستان کے مسلمان کریں تو ہمیں کون سے ایسے پل لگے؟ کبھی موقع ملے نبیوں کے واقعات کو پڑھیے، ان واقعات کو جن قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا، آخر ان کے اندر کون سی خرابی تھی، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا؟ قوم لوط ہو، قوم نوح ہو، قوم صالح ہو، قوم ہود ہو، قوم شعیب ہو، ان تمام قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں ہلاک کیا؟ ان کے اندر کیا خرابی تھی؟ جب ان کے اندر انبیاء علیہ السلام آئے اور انہیں ایک اللہ کی طرف بلائے، ان کی سرکشی اتنی بڑھ گئی تھی کہ صرف معصیت نہیں کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، بلکہ جب انبیاء علیہ السلام انہیں اللہ کے عذابات سے ڈراتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ تم اپنے رب کے عذاب سے ڈرا رہے ہو، ہمیں اپنے رب کے عذاب سے دھمکا رہے ہو، لے آؤ اپنے رب کے عذاب کو۔ رب کا چیلنج کر رہے تھے اپنے انبیاء علیہ السلام سے، چنانچہ اللہ کا عذاب آیا۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ انبیاء علیہ السلام سے کہتے تھے اپنے رب کے عذاب کو لے آؤ، ہم دیکھ لیں گے تیرے رب کے عذاب کو۔ چنانچہ اللہ کا عذاب آیا، وہ تمام کی تمام قومیں ہلاک ہو گئی۔ آج ہم اپنی زبان قال سے تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب، اللہ کے عذاب کے چیلنج تو نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب لے آؤ، لیکن ہم اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات چاہے جیسے بھی ہو، حالات چاہے بد سے بدتر ہو جائے، ہم اپنی بدعمالیوں سے پیچھے ہٹنے والے نہیں، ہم معصیت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں، ہم نافرمانی سے اللہ کے پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ آج ہم اس بات کا چیلنج کر رہے ہیں اپنی زبان حال سے کہ چاہے جو بھی حالات آ جائیں، آج ملک کے حالات ایسے ہیں کہ طرح طرح کے بل پاس کیے جا رہے ہیں خصوصی طور پر مسلمانوں کے خلاف، اور اس بل کے اندر آپ دیکھیں تو ایسے بل پاس کیے جا رہے ہیں جس کے اندر آپ کی مساجد خطرے میں ہے، آپ کے مدارس خطرے میں ہے، آپ کی قبرستان خطرے میں ہے، ایسی زمینیں خطرے میں ہیں جس سے مسلمانوں کا فائدہ ہے۔ آج مدارس اسلامیہ، وہ مدارس جس کا نام اصحاب صفہ سے چلا آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کو بٹھا کر قرآن و حدیث کی باتیں بتا رہے ہیں، لوگوں کو دین سے جوڑ رہے ہیں، اسلام کیا چیز ہے، آپ کا وقار کیا ہے، آپ کو کیسے رہنا ہے، آپ کو کیسے چلنا ہے، آپ کو کیا کھانا ہے، آپ کو کاروبار کیسے کرنا ہے، ان ساری چیزوں کی تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اسی طرز عمل پر آج ہمارے اندر مدارس ہیں، آج ہمارے علاقے کے اندر موجود ہیں، اس مدارس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور انہیں ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے سچویشن میں، ایسے حالات میں ہمیں اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے، ہم اس کو سمجھیں۔ اگر آج نہیں سمجھیں گے، آج خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوں گے، تو دن دور نہیں کہ آپ کے مساجد میں، آپ کے مدارس میں تالے لٹک جائیں اور آپ کی قبرستان آپ سے چھین لی جائے، وہ دن دور نہیں ہے۔ ایسے حالات میں، ایسے عذاب اور ایسے مصائب و آلام کو دیکھ کر ہمیں اللہ سے گڑ گڑانا چاہیے، رونا چاہیے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے، اور اللہ کا عذاب دیکھ کر، اس کی نشانی دیکھ کر ہمیں گڑ گڑانا چاہیے، فوراً اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم جب اللہ کے عذاب کو دیکھتی ہے،
جب دیکھتی ہے کہ تو اللہ کے عذاب کی نشانی ہے، علامت تو ظاہر ہو جاتی ہے، سامنے آتی ہے، چنانچہ وہ لوگ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی تلافی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین بھی ان کے اوپر سے عذاب کو ہٹا دیتا ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ، جب یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے دیکھا، یونس علیہ السلام کی قوم دیکھتی ہے یہ تو اللہ کا عذاب ہے، چنانچہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کراتے ہیں، اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اللہ رب العالمین قوم یونس کے اوپر سے عذاب کو ہٹا دیتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے جب مصائب و آلام، جب مصائب اور پریشانی ہم دیکھیں تو ہم اللہ رب العالمین سے روئیں گڑگڑائیں، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں۔ یا ایسے بل پاس ہونے کے بعد ہمارے اندر کوئی چینجنگ پیدا ہوئی، ہم اپنے اصلاح کا، ہم نے اپنے اعمال کی اصلاح کی، یا ہمارے مساجد کے اندر مقتدی بڑھ گئے، نمازی بڑھ گئے، یا شادی بیاہ کے رسم و رواج میں کوئی کمی آئی، یا ہم نے کوئی چیز چھوڑا، کوئی اللہ کی نافرمانی چھوڑی، کوئی معصیت چھوڑی، نہیں، ہم تو ایسے ہی چیلنج کر رہے ہیں، حالات چاہے جیسے بھی ہیں، چاہے جیسے بھی حالات آ جائیں، ہم اپنے بدعمالیوں سے پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے۔ عذاب کیوں آتا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ 2 سے 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سب سے پہلی چیز کہ جب قوم کے اندر سے، سماج اور معاشرے کے اندر سے اصلاح کرنے والے ختم ہو جائیں تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ جب ایسے حالات میں جہاں برائیاں عام ہو جائیں، لوگ نافرمانی کرنے لگے، معصیت بڑھ جائے اور کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہ ہو تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ رب العالمین اس قوم کے اوپر اپنا عذاب نازل نہیں کرتا، اللہ کسی قوم کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کرتا۔ یاد رکھیں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو قومیں گزر چکی ہیں ان قوموں کو یاد کیجئے، ان قوموں کے اندر ینہون عن الفساد، جب زمین میں، ملک کے اندر زمین پر فساد برپا ہونے لگا، وہ قومیں جب فساد سے لوگوں کو روکنے نہیں رہی، لوگوں کو معصیت سے اللہ کی نافرمانی ہونے لگی، کھلم کھلا برائیاں ہونے لگی، آنکھوں کے سامنے غلط کام ہو رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن اس غلط کام سے لوگوں کو روک نہیں رہے ہیں۔ پیارے نبی کی حدیث من رأى منکم منکرن فلیغیر بیدی، جب تمہاری آنکھوں کے سامنے کوئی برائی ہو تو تم اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں، طاقت نہیں، اپنی زبان سے روکو، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو آپ اپنے دل میں اس کو برا سمجھو، وذالک اضعف الایمان، اور ایمان کا سب سے کم تر حصہ ہے۔ کیا ہم نے اپنے دل میں برائی کرنے والوں کو برا سمجھا؟ نہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں وہ غلط کام کر رہا ہے، ہم نے یہ کہہ دیا ارے بھائی وہ غلط کام کر رہا ہے، پھر اسی کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کے گھوم رہے ہیں، اسی کے تھالی میں کھا رہے ہیں، اسی کے پلیٹ میں بیٹھ کر کھا رہے ہیں، اس کے ساتھ چلنا پھرنا، کیا ہم نے اس کو برا سمجھا؟ نہیں نہیں، یہ تو ہم اس کو اور بڑھاوا دے رہے ہیں۔ برا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سماج سے منقطع کیا جائے، اس سے تعلق ختم کیا جائے، اس کو احساس ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا اور اس کے رسول کا باغی ہوں، میری اس گناہ کی وجہ سے مجھ سے لوگ دور ہو رہے ہیں۔ اگر آپ اس سے قطع تعلق اختیار کرتے ہیں تو یقین جانے اس کے اوپر اس کا اثر ہوگا، اس کو احساس ہوگا کہ میری برائیوں کی وجہ سے لوگ مجھ سے دور ہو رہے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کے سامنے برائی کا کام ہو رہا ہے، آج اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اگر روکا نہیں جائے گا تو یقین جانے اللہ کے ایسے ایسے عذاب آئیں گے، یہ بل تو کچھ بھی نہیں، ایسے ایسے بل پاس ہوں گے کہ آپ چاہو گے مساجد کے اندر نماز پڑھنا، آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیا جائے گا۔ ارے مساجد تو دور کی بات، آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کی کوشش کرو گے تو آپ کو گھروں میں بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اٹھائیے تاریخ ان سے سب سے پہلے مساجد چھینی گئی، مساجد میں نماز پڑھنے سے روکا گیا، نماز سب رک گئی تو پھر ان سے جمعہ کے لیے بھی روکا گیا، جمعہ بھی رک گئی تو پھر اس کے بعد ان کو ان کے گھروں میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا۔ میرے بھائیوں، آج حالات ایسے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے ہم لوگوں کو برائیوں سے روکیں، لوگوں کی اصلاح کریں اور خود بھی اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ ضرورت اس بات کی ہے، اگر ہم اس سے دور جائیں گے تو پھر یاد رکھیں اللہ رب العالمین کا عذاب دور نہیں
رہے ہیں اللہ کے ایسے ایسے عذابات آئیں گے کہ آپ اس سے بچ نہیں سکتے اور کوئی ایک نہیں اس میں جائے گا سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے جو لوگ برائی کو دیکھتے ہوئے برائی سے لوگوں کو روکیں گے نہیں وہ بھی اس میں ہلاک ہو جائیں گے یاد کیجئے بنی اسرائیل کو اس واقعے کو جب مچھلی پکڑنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں روکتا ہے تو 3 گروہ میں بڑھ جاتے ہیں لوگ ایک مچھلی پکڑ رہا ہے دوسرا دیکھ رہا ہے تیسرا ان کو واضح نصیحت کر رہا ہے کہ ارے بھائی کیوں کر رہا ہے یہ کام یہ اللہ کی نافرمانی ہے یہ غلط کام ہے اگر اس نافرمانی سے باز نہیں آؤ گے اللہ کا عذاب آئے گا ہلاک ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے تو جو لوگ نصیحت کر رہے تھے روک رہے تھے ان لوگوں نے دیکھنے والے نے کیا کہا دوسرا گروہ جو تھا کہہ رہا تھا لِمَتَعِدُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شدیدہ وہ لوگوں انہیں کیوں روک رہے ہو یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں جانے دو چھوڑو ابھی اللہ کا عذاب آئے گا اور یہ ہلاک ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے دوستو یاد رکھو ان لوگوں نے جواب کیا دیا جو تیسرا گروہ تھا انہوں نے جواب کیا دیا ہم اس لیے ان کو روک رہے ہیں قالوا معذرة الى ربكم ولعلكم يتقون اس لیے ہم انہیں روک رہے ہیں کہ کل کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا پوچھے گا رب العالمین میرے بندے تیری آنکھوں کے سامنے غلط کام ہو رہا تھا تیری آنکھوں کے سامنے برائی ہو رہی تھی تیری آنکھوں کے سامنے اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی کیا تو نے اللہ کی نافرمانی سے اس کو روکا یا نہیں روکا ہم اس لیے انہیں منع کر رہے ہیں معذرۃ الی ربکم تاکہ اللہ رب العالمین کے سامنے عذر بیان کر سکے تاکہ اللہ سے کہہ سکے اے اللہ تیری نافرمانی ہو رہی تھی ہم نے انہیں روکا انہیں ٹوکا لیکن اس کے باوجود بھی یہ بات نہیں آئے اور دوسری چیز بتایا انہوں نے کہ ہم اس لیے روک رہے ہیں لعلکم یتقون تاکہ ان میں سے کوئی اپنے آپ کو روک لے اللہ سے ڈر جائے پاس آ جائے اور اپنی اصلاح کر لے اللہ کی نافرمانی نہ کرے ہم اس وجہ سے انہیں روک رہے ہیں تو اصلاح کرنا اتنا ضروری ہے کہ آپ اصلاح نہیں کریں گے تو کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت کل کو قیامت کے دن آپ بارگاہ الہی میں جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیں اگر لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے تو اللہ رب العالمین اس پر آپ سے سوال کرے گا باز پرس ہوگا کہ اللہ رب العالمین کہے گا میرے بندے تیری آنکھوں کے سامنے غلط کام ہو رہا تھا تو نے کیوں نہیں روکا تو ایک چیز یہ کہ جب اصلاح کرنے والے ختم ہو جائیں سماج سے اور معاشرے سے تو پھر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے دوسری چیز جب لین دین کے معاملات خراب ہو جائیں کاروبار میں لین دین میں چوری چماری ڈکیتی ہونے لگے لوگوں کو اس بات کی فکر ہی نہ ہو کہ پیسہ جو آ رہا ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے اس بات کی فکر نہ ہو اور لوگ چوری چماری کرنے لگے ناپ تول میں کمی کرنے لگے ڈنڈی مارنے لگے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بڑی مشہور قوم ہے حضرت شعیب علیہ السلام ان کو خطیب الانبیاء کا لقب ملا بڑے اچھے وائز تھے خطیب تھے جب ان کی قوم کے لوگوں نے لین دین کے معاملات میں چوری چماری کرنے لگے ناپ تول میں کمی کرنے لگے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں سے کہتے ہیں قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ اے میرے قوم کے لوگوں ایک اللہ کی طرف آؤ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ ایک اللہ کو مانو غیر اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی پوجا نہ کرو غیر اللہ کی عبادت نہ کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو ایک اللہ کی طرف آ جاؤ قد جاءتکم بینۃ من ربکم تمہاری طرف حق آ چکا ہے تمہاری طرف اللہ کی نشانیاں آ چکی ہے وہ لوگوں ایک اللہ کی طرف آ جاؤ اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں اے میری قوم کے لوگوں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا لوگوں ناپ تول میں کمی نہ کرو کاروبار میں کمی نہ کرو لوگوں ناپ تول میں
ڈنڈی نہ مارو. آج سماج میں معاشرے میں کاروباری آدمی سے آپ کہیں ان سے کہیں کہ بھائی لین دین کا معاملہ صاف رکھو, آپ ناپ تول میں کمی نہ کرو, ڈنڈی نہ مارو, تو کیا جواب ملتا ہے؟ مولوی صاحب آپ اپنا وعظ و نصیحت اور آپ اپنا خطابت مسجد اور منبر تک محدود رکھیں, ہمارے کاروبار میں دخل اندازی نہ دیں. ہمارا کاروبار, ہمیں کاروبار کیسے کرنا ہے یہ ہم جانتے ہیں, آپ نہیں جانتے. کیا میرے نبی نے کاروبار کا طریقہ نہیں بتایا؟ کیا میرے نبی نے یہ نہیں سکھایا کہ آپ کو مال کیسے کمانا ہے؟ حرام طریقے سے, حلال طریقے سے ساری تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے. تو لوگوں کاروبار میں ڈنڈی نہ مارو, ناپ تول میں کمی نہ کرو, آپ اللہ رب العالمین سے ڈرو. حضرت شعیب جب اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ لوگوں ناپ تول میں کمی نہ کرو, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا, اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ برپا کرو, فساد نہ پھیلاؤ. تو ان کی قوم کے لوگوں نے جواب دیا, آپ اپنے خطابت سے, آپ اپنے وعظ و نصیحت سے اور آپ اپنے کام سے کام رکھیں, ہمیں بیچ میں ہمیں پریشان نہ کریں. اس طریقے کا ان کو جواب دیتے ہیں. چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے الگ ہوتے ہیں اور اللہ کا عذاب آتا ہے. ساتھ میں شعیب علیہ السلام یہ بھی کہتے ہیں میں نے اپنا کام کر دیا. پتہ یہ چلا کہ شعیب علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کو وعظ و نصیحت کیے, بہترین انداز میں خطاب کیا, لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور لین دین کے معاملات کو لوگوں کو ڈرائے کہ لین دین کے معاملات کو صحیح رکھو, درست رکھو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب آیا. شعیب علیہ السلام کی قوم ہلاک ہو گئی اور ایسے ہلاک ہوئی کہ قرآن کہتا ہے کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا. شعیب علیہ السلام کی ہلاک قوم کو جب اللہ رب العالمین نے ہلاک کر دیا تو گویا اس دھرتی پر, اس زمین پر کبھی کوئی آباد ہی نہیں تھا. اور شعیب علیہ السلام کی قوم نے جب ناپ تول میں کمی کی تو 3 طرح کا عذاب آیا. پہلا عذاب تو آسمان کے بادلوں کی شکل میں ان کے اوپر شعلے, آگ کے انگارے نازل برسے, آگ کے شعلے برسے. اور دوسرا عذاب ایک ایسی خطرناک آواز, کڑک آواز آئی کہ ان کے کان کے پردے, دل کے پردے پھٹ گئے تھے. اور تیسرا عذاب زلزلے کی شکل میں عذاب آیا. میرے بھائیوں ایسے عذابات ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں, مختلف جگہوں پر آپ دیکھیں, مختلف مقامات پر دیکھیں آپ کو کہ کبھی زلزلہ آتا ہے, کبھی کوئی عذاب آتا ہے, کبھی کسی شکل میں عذاب آتا ہے. ان عذابات سے اگر ہمیں بچنا ہے تو ہمیں اصلاح کرنی ہوگی لوگوں کی. اور دوسری چیز لین دین کے معاملات کو صحیح رکھنا ہوگا. ایک تیسری چیز اللہ کے عذاب آنے. تیسری چیز کیا ہے کہ ہمیں حیا, بے حیائی کو روکنا ہوگا. آج بے حیائی عروج پر ہے. جب سے یہ موبائل ہمارے ہاتھ میں آیا ہے, اللہ اکبر, مت پوچھئے وہ لوگ بھی جو کبھی موبائل سے واسطہ نہیں رکھتے تھے, ایسے عمر دراز لوگ بھی اس طریقے سے موبائل کا استعمال کرتے ہیں, سوتے ہیں, بیٹھتے ہیں, جاگتے ہیں. نیوز کیا ہے میرے بھائیوں؟ ان نیوز کو سنتے ہیں, اس سوشل میڈیا پر مصروف ہیں جو غلط خبریں دیتی ہیں اور ان کے مائنڈ کو خراب کیا جا رہا ہے. اور وہ سوچ کے لوگوں کو گالیاں بھی دے رہے ہیں اور ہوٹلوں پر, چوراہوں پر بیٹھ کر, چبوتروں پر بیٹھ کر دنیا و ما فیہا کی باتیں کر رہے ہیں, ایران توران کی باتیں کر رہے ہیں. یہ بے حیائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اس موبائل کے ذریعے سے لوگ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا بھول گئے ہیں. سامنے کوئی بیٹھا ہے, عالم ہو, بوڑھا ہو, بزرگ ہو, کوئی بھی ہو, کسی سے سلام کلام نہیں. اور ایسی بے حیائی ہو چکی ہے کہ آج اس موبائل کے ذریعے سے ہماری قوم کی, سماج کی بیٹیاں, ہماری مائیں اور بہنیں اس سے بے پردہ ہو چکی ہیں. اور ایسے ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں, اللہ اکبر. جب سامنے آتا ہے تو دل کانپ اٹھتا ہے. ان گھروں کی ویڈیوز باہر آتی ہیں جن کے بارے میں آپ کبھی سوچ نہیں سکتے ہیں. ماشاءاللہ ان کے گھر میں داڑھی رکھے ہوئے ہیں لوگ اور نمازی ہیں, ان گھروں سے ایسے نیوز اور ایسے سوشل میڈیا پر ویڈیوز آ رہی ہیں. تو حیا سب سے بڑی چیز ہے. اگر حیا آپ کے اندر سے نکل جائے تو ایمان نکل جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کیجئے. پیارے نبی فرماتے ہیں الحیاء والایمان قریناء جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر. جس دل سے ایمان نکل جائے, جس گھر سے ایمان نکل جائے, اس گھر سے حیا نکل جاتی ہے. یا جس گھر سے حیا نکل جائے, جس دل سے ایمان نکل جائے, جس معاشرے سے, جس سماج سے حیا نکل جائے, اس سے ایمان بھی نکل جاتا ہے.
آج اپنے ایمان کا محاسبہ کیجئے. آج اگر لوگوں کی ریسپیکٹ نہیں ہو رہی ہے, آپ لوگوں کے سامنے گالی گلوچ کر رہے ہیں, لوگوں کی عزت نہیں کر رہے ہیں, لوگوں کے سامنے آپ کا جو رویہ ہے بات چیت کا, اگر اس کے اندر حیا نہیں پائی جاتی ہے تو یقین جانے آپ کے دل سے ایمان نکل رہا ہے. آپ اپنے ایمان کی خیر منائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا ہے. ایک انصاری صحابی اپنے بھائی کو وعظ و نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ ہر معاملے میں حیا کرتے ہیں, شرماتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں, کہتے ہیں دعو, اس کو چھوڑ دو, حیا ایمان کا حصہ ہے. اللہ اکبر, حیا ایمان کا حصہ ہے. میری ماؤں اور بہنوں, آپ کے اندر کیسی حیا ہونی چاہیے. یاد کیجئے حضرت اسماء بنت ابی بکر, اللہ اکبر, حضرت اسماء بنت ابی بکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی لگیں گی. حضرت اسماء بنت ابی بکر دیکھتے حضرت زبیر کی بیوی ہے, وہ ایک مرتبہ حضرت زبیر کی زمین سے کچھ گٹھلیاں چن کر لے کر آ رہی تھی, اپنے سروں پر رکھی ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرتی ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پیدل جا رہی ہیں اسماء بنت ابی بکر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے ہیں اور اپنی اونٹنی کو بٹھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس اونٹنی پر سوار ہو جاؤ, پیدل کیوں جا رہی ہیں. اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں فاستحییت, مجھے حیا آئی, ان اسیر مع الرجال, کہ میں مردوں کے ساتھ چلوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ کرام تھے, وہ صحابہ جس کے بارے میں قرآن نے سرٹیفکیٹ دی, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ان صحابہ کرام کے سامنے اسماء بنت ابی بکر چلنے کو گوارا نہیں کیا, کہا نہیں, مجھے شرم آ گئی اور مجھے وذکرت الزبیر, اور مجھے حضرت زبیر کی غیرت یاد آ گئی. میرے زبیر کو, میرے شوہر کو, میرے خاوند کو اس بات یہ بات گوارا نہیں گزرے گی, یہ ناگوار گزرے گی کہ میں کسی کے سامنے کسی مردوں کے ساتھ چلوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اسماء بنت ابی بکر کو جب دیکھا کہ وہ حیا کر رہی ہیں تو میں نے ان کو چھوڑ دیا. آج تو ہمارے سماج اور معاشرے میں دیکھیں, ہمارے گھر کی بہن بیٹیاں کس گھر کی بہن بیٹیاں ہوں, اللہ اکبر, مارکیٹ میں آپ دیکھیں, بازاروں میں دیکھیں, ایسے چل رہی ہیں. مردوں اور عورتوں کا اس طریقے سے خلط ہو رہا ہے کہ مت پوچھئے, ایسے لوگوں کو دھکا دے دے کر چل رہی ہیں. یہ حیا تار تار ہو رہی ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے ہم حیا کے اندر رہیں اور اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کو حیا کے اندر رکھیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم سماج میں لوگوں کو بتائیں, اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کو بتائیں, تاریخ اسلام بتائیں, اسلام کیا چیز ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تعلیمات دی ہے. اس بات کی کہ جو لوگ حیا, جو با حیا نہیں ہوتے ہیں, اور یہ بے حیائی کتنی بری چیز ہے. اللہ اکبر, جب کوئی کسی کے اندر سے حیا نکل جاتی ہے وہ کھلم کھلا برائیاں کرنے لگتا ہے. حیا ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ کے اندر حیا ہوگی تو آپ کوئی گناہ کا کام بھی کریں گے تو لوگوں سے چھپ چھپا کر کریں گے. لیکن آج دیکھیں برائیاں تو اس قدر عام ہو چکی ہے کہ ایک دور تھا کہ ابھی اسی دور کی میں بات کر رہا ہوں کہ لوگ برائی کا کام کرتے تھے, موبائل پر گانے فلم دیکھتے, اسٹیٹس لگاتے, وہ محدود رہتا, اس کی پرائیویسی کو رکھتے تھے کہ ہمارے گھر کا کوئی نہ دیکھے. لیکن آج دیکھیں آپ کی اسی مئو کے اندر کہ آٹو رکشہ جو چلتا ہے, ای رکشہ چلتا ہے, زور زور سے گانے چل رہے ہیں. مسلمان گھر کی عورتیں ہیں, مسلمان گھر کا مرد ہے, اس پر سوار ہے, اس پر بیٹھا ہوا ہے, لیکن اس کی جرات نہیں ہوتی یہ گانا بند کر دو ورنہ ہم آپ کے آٹو میں نہیں بیٹھیں گے. اللہ اکبر, یا اللہ رب العالمین کے سامنے کل قیامت کے دن آپ کو جواب نہیں دینا ہوگا. اس حدیث کے تحت کہ آپ کے سامنے برائی ہو رہی ہے, آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور نہیں روک رہے ہو. ضرورت اس بات کی ہے کہ حیا اتنا بڑھ چکی ہے کہ اگر اس حیا کو نہیں روکا جائے گا تو اس بے حیائی کا عذاب صرف اس دنیا کے اندر نہیں, دنیا میں تو اس کا عذاب ملے گا ہی. اللہ رب العالمین کہتا ہے ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا, دنیا میں تو عذاب ہوگا ہی, آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اس کا عذاب دے گا, اللہ رب العالمین اس کی سزا دے گی. تو یہ حیا بہت بڑی چیز ہے. اگر ہمارے اندر حیا ہے تو ایمان ہے, حیا نہیں تو ایمان بھی ختم ہو جاتی ہے. ایک آخری چیز رکھ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ یاد رکھیں جب سماج کے اندر لوگ دنیا و ما فیہا سے مطلب رکھنے لگے, اپنے کاروبار سے مطلب رکھنے لگے, کاروبار کو پکڑ کر بیٹھ جائیں اور ساری چیزوں کو چھوڑ دیں تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. اور ایسا ویسا کوئی عذاب نہیں, یہ عذاب بہت بڑا عذاب
ہے کہ لوگوں کے اوپر ذلت ہوگی، لوگ ذلیل ہوں گے، لوگوں کو ہر طرح سے دھتکارا جائے گا، خصوصی طور پر مسلمانوں کو۔ آج کیا آج مسلمانوں کی کوئی عزت ہے، کوئی رسپیکٹ ہے؟ اس مسلمان کی بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، عزت اللہ اس کے رسول کے لیے، عزت مسلمانوں کے لیے۔ کیا مسلمانوں کی آج کوئی عزت ہے؟ مسلمان اپنا اگر کوئی مقدمہ دائرہ، کوئی مقدمہ لے کر جاتا ہے، کوئی معاملہ اپنا لے کر جاتا ہے پولیس پر، پرشاسن پر، اس کا کیا ری ایکشن ملتا ہے بتانے کی ضرورت نہیں۔ کیا ہماری یہی عزت ہے؟ کیا ہماری یہی رسپیکٹ ہے؟ کیا ہماری یہی رسپیکٹ لوگ کر رہے ہیں؟ یاد رکھیں، اگر آپ دنیا و مافیا سے مطلب رکھنے لگیں گے تو آپ کو ذلیل کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اذا تبایعتم بالعینۃ، جب لوگ کاروبار میں ڈنڈی مارنے لگیں گے، اور وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور گائے کی دم کو پکڑ کر بیٹھ جائیں گے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں مویشیوں کا کاروبار ہوا کرتا تھا، وہ لوگ اپنے کاروبار کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آج بھی ہمارے سماج کے اندر جو کاروبار کرتا ہے، جو کام کرتا ہے، اس کام کی، اس کاروبار کی تمیز نہیں، اسے کیسے کرنا چاہیے اس کو پکڑ کر بیٹھا ہے۔ چاہے کوئی بھی کسٹمر آئے، اس کو دھوکہ دڑی سے بس ہمیں اپنا مال بیچنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، جب لوگ اپنے کاروبار کو پکڑ کر بیٹھ جائیں گے، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور اپنے کھیتی سے راضی ہو جائیں گے، یعنی اپنے کاروبار سے راضی ہو جائیں گے، دنیا سے راضی ہو جائیں گے، دنیا و مافیا سے مطلب رکھنے لگیں گے۔ آخرت کیا چیز ہے، قیامت کیا چیز ہے، کوئی مطلب نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَتَرَكْتُمْ بِالْجِهَادِ، اور جہاد سے کو تو لوگ چھوڑ دیں گے، موت سے نفرت کریں گے، زندگی سے محبت ہو جائے گی۔ آج زندگی سے اتنی محبت ہے مت پوچھئے، ارے جہاد تو چھوڑ دور کی بات ہے، آج کسی کی موت کے بارے میں اگر بات کیا جائے، ارے مولوی صاحب ابھی ہمیں زندہ رہنا ہے، ابھی ہمیں یہ کرنا ہے، یہ کمانا ہے، یہ بنانا ہے۔ اللہ اکبر۔ زندگی سے اتنی محبت کہ اللہ کی نافرمانی، زندگی کمانے کے لیے ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم حلال کما رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَتَرَكْتُمْ بِالْجِهَادِ، جب لوگ جہاد کو چھوڑ دیں گے، کوشش کو چھوڑ دیں گے، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّالًا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین ایسا عذاب نازل کرے گا کہ لوگ ذلیل ہوں گے، جہاں جائیں گے انہیں دھتکارا جائے گا، انہیں ہٹا دیا جائے گا۔ آج ہماری سچویشن، ہماری حالت ایسی ہے۔ پھر اللہ کے نبی ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اس کا سلیوشن، اس کا حل بھی بتا رہے ہیں کہ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں، ایسی سچویشن پیدا ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُمْ، تم دین کی طرف لوٹو، دین کی طرف رجوع کرو۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دین سے جوڑیں، دین کی طرف لوٹیں، دین کی طرف پلٹیں۔ یقین جانیں اگر آپ دین کی طرف لوٹتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی، اور یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم اہل ایمان کی مدد کریں گے۔ اور جب ایسا ہوا ہے مومنین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی ہے، بھائی قرآن تاریخ پڑھیے آپ کو ملے گا۔ تو آج اگر ہم دین اور دنیا سے، دین کو چھوڑ کر دنیا و مافیا سے مطلب رکھنے لگیں گے اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی نہیں کرائیں گے تو یقین جانے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسا عذاب آئے گا کہ ذلیل اور رسوائی کے سوا آپ کو کچھ نہیں ملنے والی ہے۔ یاد رکھیں اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ آج ہم سے مساجد کو چھینا جا رہا ہے، مدارس کو چھینا جا رہا ہے، قبرستان کو چھینا جا رہا ہے۔ آپ کے جو آبا و اجداد جو زمینیں وقف کر دیے ہیں کسی چیز کے لیے، لوگوں کا اس سے فائدہ ہو رہا ہے، اس پر حکومت اپنا روک اور دبدبا ڈال رہی ہے، اسے اپنے قبضے میں کرنے کی کوششیں کی رہی ہیں۔ میری بھائیوں، میرے دوستوں، آج ضرورت اس بات کی ہے ہم دین کی طرف لوٹیں، دین کی طرف پلٹیں۔ اگر ہم آج دین کی طرف نہیں لوٹیں گے تو پھر کل کو آنے والا جو دور ہے
آنے والا جو زمانہ ہے بڑا خطرناک ہوگا. بہت کچھ نہ کہتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ جس مقصد کے تحت اس مجلس کو قائم کیا گیا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو کامیابی عطا فرما اس میں. اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ ہر چیز پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کی معافی تلافی کر دے. اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کی اصلاح کر دے. اللہ رب العالمین ہمیں دین سے جوڑنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ رب العالمین ہم خود دین سے جوڑیں اور اپنے بچوں کو بھی دین سے جوڑیں. اللہ رب العالمین سماج میں جن گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے ہمارے اوپر ایسے ایسے مصائب اور آلام کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اللہ رب العالمین تو ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ رب العالمین ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں لیکن تیری رحمت کے امیدوار ہیں. اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. پانی سے دھو دے, برف سے دھو دے, اولے سے دھو دے. اللہ رب العالمین ہم جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں ایمان پر رہیں اسلام پر رہیں ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو اسلام پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.